بولنا اور خاموش رہنا۔ تو بولتے وقت عقل کا استعمال سوچنے کا نہیں ہوتا، خاموش رہتے وقت سوچنے کا استعمال عقل کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی نا بیٹا، تو زندگی کا بہت اہم اور بہت بڑا سبق ہے، خاموش رہنا سیکھ لو، کیونکہ آپ جتنا خاموش رہیں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے اور اتنا زیادہ سوچیں گے۔ خاموش رہنے میں بہت فائدے ہیں، اور اتنے فائدے، ایک فائدہ بنیادی جو آپ سب کو پتہ ہے، پاک کی روشنی میں وہ ایک فائدہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ابھی میں ایک لفظ بولوں گا، آپ سب فوراً کلک کریں گے کہ یہ ہے۔ حدیث پاک پڑھی آپ نے، من سکت نجا، جو خاموش رہا، اس کو 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی زبان سے دہرائے، 2 مرتبہ آپ نے اتنی زور سے بولنا ہے کہ آپ کو سنائی دے دوسری، اور تیسری مرتبہ آپ اپنے من میں کہیں۔ پہلی مرتبہ زور سے بولنا ہے، سب نے بولنا ہے۔ دوسری مرتبہ اتنی زور سے بولو کہ آپ خود سن لیں۔ اب تیسری مرتبہ اتنی زور سے بولو کہ آپ کو بھی آواز نہیں آنی چاہیے، صرف آپ کا من ہی من اس کا آواز سن لے۔ پریکٹیکل کریں، جب آپ نے پہلی مرتبہ لاؤڈلی کہا اور آپ نے دل میں سوچا اس بات کو، تو دونوں میں فرق آپ کو کچھ نظر آیا؟ بعد میں سوچنا، ابھی ایک دم سے شاید فرق نہ معلوم ہو آپ کو، کیونکہ تم لوگ سوچتے بہت کم، تو بہت کم سوچتا ہے نا، وہ جواب جلدی دے دیتا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص کہ اگر کسی کو اس کو کوئی سوال پوچھا جائے، کچھ بات پوچھی جائے، تو پہلے وہ سوچیں گا پھر بولیں گے، سوچ کر کے جواب۔ کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ، ہوشیار انسان کی علامت ہے، عقل مند انسان کی علامت ہے کہ وہ خاموش رہ کر سوچ کر پھر جواب دیتا ہے۔ کوئک آپ نے سوچا کہ میں بھی فٹاک سے جواب دے دوں کسی کو، ابھی مجھے سوال ملا میں جواب دے دوں، تو یہ ریپڈ ریڈنگ ہے نہیں، ریپڈ فائر کے کوشچن آنسر ہے نہیں، کمپٹیشن نہیں ہے، ریئل لائف گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ یہاں پر عقل کا استعمال بڑی سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ عقل مندی انسان کو خاموش رہنے میں آتی ہے۔ ہر وقت جواب نہیں دیا جا سکتا، اور ہر کسی کو جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کو یاد رکھنا۔ پیارے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے میں، اپنی زندگی کو بہت اچھا اور آسان بنانے میں یہ سبق انتہائی درجے تک آپ کا بہت سپورٹ کرے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ وقتی طور کے لیے آج کی محفل میں کارآمد ثابت ہوں گا، ساری لائف، ساری زندگی۔ اب جب بڑے ہوں گے نا، ذمہ داری آپ کے سر آئیں گی، کوئی چھت آپ کو مزید نئی میسر ہوں گی، نئے لوگوں کی ذمہ داری آپ کے سر آئیں گی، یہ سبق آپ کو بہت کام آئے گا۔ جس دن آپ نے یہ فن سیکھ لیا خاموش رہنے کا، آپ بہت خوش رہیں گے، اور آپ آزما کے دیکھ لیں، ابھی سے آزما کے دیکھ لیں۔ خاموش رہنے والے کی پرسنالٹی، ہمارا سب سے اہم عنوان ہے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، ہے نا۔ ہماری شخصیت کس طرح ڈیولپ ہوں گی، وہ سارے ہنر سیکھ رہے۔ آپ کی شخصیت اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی جب آپ خاموش رہنا سیکھ لیں گے۔ جب آپ خاموش رہیں گے نا، آپ کی عزت بڑھ جائیں گی، آپ کا وقار بڑھ جائے گا، آپ کی بات کرنے کی اہمیت بڑھ جائیں گی، کیونکہ جب بھی آپ پھر بات کریں گے تو پھر غیر ضروری بات ہوں گی ہی نہیں۔ آپ جب بھی بات کریں گے تو ضروری بات کریں گے، اور اچھی بات کریں گے، اور خاموش رہیں گے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے لوگوں، جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، سچی بات کرو۔ بس یہ اشارہ ہے قرآن مجید میں کہ بات کرنی ہے تو اچھی کرو، اور نہیں اچھی بات ہے پھر کیا کرو؟ خاموش رہو۔ عقل مند انسان کی نشانی ہے، ہوشیار انسان کی نشانی ہے، نیک انسان کی نشانی ہے، جنتی انسان کی نشانی ہے کہ وہ اچھی بات کرتا ہے، نہیں تو خاموش رہتا ہے۔ اور ابھی جو میں نے حدیث پاک آپ کو بتائی، جو آپ سب نے پڑھ کے سنائی، اس کا ترجمہ بتایا کہ کتنے فائدے ہیں خاموش رہنے کے، اس میں سب سے بڑا بینیفٹ، سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ نجات پائی۔ نجات سمجھتے ہیں نا، مغفرت، بخشش، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے جو خاموش رہتا ہے۔ کتنی بڑی، سب سے بڑا بینیفٹ ہے بخشش کے بعد ہم جو سوچتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کہ تاکہ اللہ ہم کو جنت میں ڈال دے۔ تو سب کی خواہش ہے نا جنت میں جانے کی، ایوری بڈی وانٹس ٹو گو ہیون۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، پہنچوں۔ جائیں گے انشاءاللہ، سب جائیں گے، اللہ سب کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بالخصوص اللہ بخش دے۔ اے بچوں، یہ جو جنت کا لفظ ہے نا، جنت بولتے ہی ذہن میں ایک عجیب سی دنیا قائم ہو جاتی ہے، اندیکھی دنیا، جہاں پر ساری سہولتیں موجود ہیں، سارا حسن و جمال جہاں موجود ہے، ہیرے جواہرات ہیں، ایک سے ایک نعمتیں وہاں پر موجود ہے۔ جنت نام لیتے ہی ذہن میں ایک کائنات پیدا ہو جاتی ہے، نئی قسم کی۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو نسخہ حدیث پاک میں بتایا گیا، وہ کتنا آسان اور کتنا پیارا ہے۔ بس خاموش رہو، جنت